اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ہوں رئیس احمد سہو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مدنی وظیفہ مرکز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کا ترجمہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہونا ہے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز برا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم راہ چلتے مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو، اور ہرگز وہ بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یعنی گناہوں پر اصرار کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم
کے بارے میں تمہیں ہرگز فریب نہ دے کہ تم جو چاہو عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گناہگار کی مغفرت ہو جانا ممکن ہے، لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے کی امید پر زہر کھانا۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک حلم والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ و عمل صالحہ سے روکتا ہے اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے۔ اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ فی زمانہ مسلمانوں کی عمومی حالت یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مصروف ہیں اور قرآن پاک کی آیات اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا سنا کر سمجھائے جانے کے باوجود بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، بلکہ بعض بے باک تو گناہ سے باز آنے کی بجائے یہ کہہ کر گزرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور بعض لوگ یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یوں ہی بعض مسلمان فرائض کی بجا آوری اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنے میں تو انتہائی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے، جبکہ مستحب کاموں کو نجات کا ذریعہ سمجھ کر ان کے انتہائی پابند ہیں، حالانکہ فرائض مقدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔